السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو علامات وقف کے بارے میں یعنی پنکچویشن مارکس کے بارے میں بتاؤں گی، جیسے فل سٹاپ اور کوما۔ اب اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے جب انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو کہیں رک جاتا ہے، کہیں نہیں رکتا، کہیں زیادہ رکتا ہے، کہیں کم رکتا ہے۔ رکنے اور نہ رکنے کا خیال اگر نہ کیا جائے تو معنی بگڑ جاتے ہیں، مطلب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں 2 جملے لکھتی ہوں، اسے غور سے سنیے۔ رک مت جا، رک مت جا۔ پہلی والی مثال میں رک پر کوما ہے اور دوسرے میں رک پر کوما ہے، دوسرے میں رک مت پر کوما ہے۔ یعنی پہلی والی مثال میں رک پر ٹھہرا جا رہا ہے اور دوسری والی مثال میں مت پر ٹھہرا جا رہا ہے۔ پہلی والی مثال میں جانے سے روکا جا رہا ہے اور دوسری والی مثال میں جانے کو کہا جا رہا ہے۔ اب لکھنے والا رک پر کوما لگا دیتا ہے اور پڑھنے والا کوما پر دھیان نہ رکھتے ہوئے آگے بڑھ جاتا ہے تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ اس طرح اگر قرآن پاک میں بھی علامات وقف کا خیال نہ رکھا جائے تو معنی بدل سکتا ہے، مطلب کچھ کا کچھ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علامات وقف کا دھیان سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ عربی میں وقف کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، یعنی رکنے کا طریقہ۔ جیسے دیکھیں، جس پر وقف کیا جائے اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے۔ زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر 2 پیش والے حرکت کو جزم سے بدل دیا جاتا ہے، یعنی جہاں پر زبر ہوگی اگر وقف کریں گے تو یہاں پر جزم پڑھا جائے گا وقف کرنے کی صورت میں۔ صدق اللہ العظیم۔